الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، عزیز و بزرگو، گزشتہ جمعہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عظیم معجزے میں سے معراج کا واقعہ ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساتوں آسمان کا سفر جبرائیل امین کے ساتھ طے کر کے جنت کا نظارہ فرمایا، جنت کی نعمتوں کو آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام آگے تشریف لے گئے۔ آپ نے دیکھا ایک آدمی ہے، اس کے سر پر ایک فرشتہ بہت بڑا بھاری پتھر مارتا ہے، اس کا سر چور چور ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے، اس کے بعد جبرائیل امین سے پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا تھا ان کا سر بھاری ہو جاتا تھا، یعنی یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو یہ بے نمازی کی سزا ہے۔ اس کے بعد آگے تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں ان کی زبان کو فرشتے کینچی سے کاٹتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر کاٹتے ہیں پھر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں، وہ بات کرنے والے، بیان کرنے والے ہیں جن کے بیان سے فتنہ برپا ہوتا تھا، فتنہ فساد ہوتا تھا، جنگ و خصومت کی صورتیں نکلا کرتی تھی، وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے اور جو کام کو کہتے تھے اس کو نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ آگے تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا عمدہ لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہیں، چند لوگ ہیں جو ان عمدہ کھانوں کو نہیں کھاتے بلکہ بدبودار سڑا ہوا کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے فرمایا آپ کی امت کی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے نکاح ہو چکے تھے اور پھر بھی اپنی بیوی کو چھوڑ کر پرائی عورتوں کے ساتھ رات گزارا کرتے تھے، یا وہ عورتیں جن کا نکاح ہو چکا تھا اپنے شوہر کو چھوڑ کر پرائے شوہر کے ساتھ رات گزارا کرتی تھی، یہ سزا زنا خور کی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے چلے، آپ نے دیکھا چند لوگ ہیں جن کے پیٹ مٹکے جیسے ہیں اور مٹکے جیسے پیٹ ہونے کی وجہ سے اٹھا نہیں جاتا۔ جبرائیل امین نے پوچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، یہ سود کھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے چلے، آپ نے دیکھا چند لوگ ہیں جن کے بدن پر گندے چیتھڑے لٹکے ہوئے ہیں اور وہ زقوم کا درخت کھا رہے ہیں،
کانٹے والے درخت کو کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد آگے چلے، آپ نے دیکھا چند لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور ان ناخنوں کے ذریعے سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ غیبتوں میں مبتلا رہتے تھے، جو آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی آبرو ریزی کیا کرتے تھے، دوسروں کی عزتیں اچھالا کرتے تھے۔ تو یہ دوسروں کی عزتوں کو اچھالنے والے اور غیبتیں کرنے والوں کا انجام ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے چلے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا کے مقام تک جا پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر پہنچنے کے بعد جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں میں اب آگے نہیں جا سکتا، اور وہ وہاں سے ایک بال کے برابر بھی آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک دوسری سواری لائی گئی۔ آپ علیہ السلام کا مقام اتنا اونچا، اور آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنا اونچا مقام دیا، لیکن سب سے زیادہ دنیا میں تکالیف بھی آپ علیہ السلام کو پیش آئی، اور وہ تکالیف صرف اور صرف امت کے خاطر برداشت فرمائی۔ جبرائیل امین علیہ السلام اب پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ہر مقام پر آپ میرے ساتھ چلتے رہے، اب کیا بات ہے آپ میرے ساتھ نہیں آ رہے ہیں؟ جبرائیل امین نے فرمایا، جسے ایک فارسی شاعر نے ایک شعر میں بہترین انداز سے فرمایا، اگر یکسر موئے برتر روم، اگر یکسر موئے برتر روم، فروز تجلی بسوزت پرم۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ اب میں یہاں سے اگر ایک پر کے برابر، ایک بال کے برابر بھی اگر میں آگے بڑھوں گا تو تجلیات ربانی مجھے جلا کر خاک کر دے گی، اس لیے اب آپ آگے تشریف لے جائیے۔ حضرت شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پر فرماتے ہیں اگر جبرائیل کی جگہ پر میں ہوتا، اگر جبرائیل کی جگہ پر میں ہوتا تو میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑتا، چاہے جلا دیا جاتا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ساتھ دینے والے جلا نہیں کرتے بلکہ ان کو جلا ملتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام اتنا اونچا، اتنا اعلیٰ تھا کہ جس جگہ سے فرشتوں اور فرشتوں کے سردار، نورانی مخلوق کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام کے مقام کی انتہا ہوتی ہے، وہیں سے انسانوں کے سردار ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام اب آپ آگے تشریف لے گئے۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، اتنے قریب ہوئے اللہ رب العزت سے، سارے پردے ہٹا دیے گئے، آپ علیہ السلام اللہ رب العزت سے بہت زیادہ قریب ہوئے، اور محبت کی اور راز و نیاز کی بہت ساری باتیں ہوئی۔ ان باتوں میں سے ایک بات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا، جب محبت کی بات ہوتی ہے تو محبت کا انداز بھی ہوتا ہے، آپ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ اللہ رب العزت پوچھ رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے، آپ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہم قربان جائے۔ بہترین جواب عنایت فرمایا، آپ فرماتے ہیں اے رب، اے اللہ، اے ساری دنیا کے پیدا کرنے والے خدا، زمین تو نے بنائی، آسمان تو نے سجایا، سارے خزانے تیرے ہیں، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے،
لیکن میں ایک ایسا تحفہ لایا ہوں جو تیرے خزانے میں بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تحفہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تواضع اور انکساری لے کے آیا ہوں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے لیے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمام کبریائی اللہ رب العزت کے آسمان و زمین میں ہے، اسی کے لیے بڑائی زیبا ہے اور بڑائی اسی کے لیے ہے۔ ہم انسانوں کے لیے تو تواضع اور انکساری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی فقر و فاقہ کے ساتھ، تواضع و انکساری کے ساتھ ملے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الفقر فخری، فقر پر مجھے فخر ہے، فقیری پر مجھے فخر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعاؤں میں ایک دعا ہے اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، یا اللہ مجھے زندہ رکھے، خاکساروں کی گروہ میں زندہ رکھ، جب موت دے مجھے خاکساروں کی طرح موت دے، اور جب مجھے اٹھائیو خاکساروں کی طرح مجھے اٹھائیو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر چاہتے تو بہترین زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آپ نے پوری زندگی تواضع اور انکساری کے ساتھ گزاری، اور آپ علیہ السلام نے فقر کو پسند فرمایا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے سامنے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ عبادات تین قسم کی ہیں، زبانی عبادتیں، جسمانی عبادتیں اور مالی عبادتیں۔ تو میں اللہ کے لیے لے کر آیا ہوں زبان سے ہونے والی تمام عبادتیں، چاہے وہ ذکر سے ہو، چاہے وہ تلاوت سے ہو، چاہے وہ وعظ و نصیحت سے ہو، وہ سب اللہ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ جسم سے ہونے والی تمام عبادتیں، رکوع تیرے لیے لے کر آیا ہوں، سجدہ تیرے لیے لے کر آیا ہوں، روزہ تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ مال سے ہونے والی تمام عبادتیں، صدقہ تیرے لیے لے کر آیا ہوں، زکوٰۃ تیرے لیے لے کر آیا ہوں، اور جتنی امداد ہو سکتی ہے بیواؤں کی اور یتیموں کی، مسکینوں کی، وہ ساری کی ساری تیرے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس جگہ پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پر فرماتے ہیں کہ نماز میں جو شخص التحیات للہ والصلوات والطیبات اس کا ترجمے کا دھیان رکھتے ہوئے جو اس کو پڑھ لے تو اس کی نماز کا اجر اللہ رب العزت کے یہاں ثابت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کا دھیان رکھنا چاہیے، زبان سے ہونے والی عبادتیں، بدن سے ہونے والی، جسم سے ہونے والی عبادتیں، مال سے ہونے والی عبادتیں، ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے سامنے یہ تین جملے ارشاد فرمائے اور عاجزی کے ساتھ فرمائے، اللہ رب العزت نے تین انعامات عطا فرمائے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلام اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو۔ اس جگہ پر بھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں اس جگہ پر آدمی بڑی توجہ کے ساتھ اس جملے کو کہے اور دھیان رکھیں۔ پوری نماز میں دھیان رکھنے والے کو بھی شیطان ان جملوں کے اوپر دھیان ہٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے، اس لیے اس جملے کو بھی پوری توجہ سے کہے، اس لیے کہ اس میں سلامتی ہے، رحمت ہے اور برکت ہے۔ آج پوری دنیا کا سروے ہمارے مولانا طارق جمیل صاحب نے جو فرمایا، اس میں وہ فرماتے ہیں پوری دنیا میں 95% لوگ بے نمازی ہیں، صرف 5% لوگ نمازی ہیں، اور وہ 5% لوگ جو نماز پڑھتے ہیں ان میں بھی نماز کا حال یہ ہے کہ وہ بچپن میں جو نماز سیکھی تھی وہی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اپنی نماز دکھانی چاہیے، اپنی نماز سیکھنی چاہیے، اور نماز کے اندر ہمیں آگے ترقی کرنی چاہیے۔ اس لیے اس جگہ پر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جملے کو پورے دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کو بھی پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ساری دنیا میں اس وقت جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی بلائیں اور مصیبتیں ہیں، وہ ساری کی ساری اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے اللہ رب العزت کی رحمت کو، اس کی برکتوں کو اور اس کی سلامتی کو ہم نے نہیں لیا ہے۔ اس لیے جو آدمی اس جملے کو
نماز میں پوری توجہ کے ساتھ پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کو سلامتی، رحمت اور برکت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر قربان جائیں، جب آدمی کسی بڑے عہدے پر پہنچ جاتا ہے، دنیا کا ایک دستور ہے، جب آدمی کو مال ملکیت مل جاتی ہے یا کہیں کسی بڑے عہدے پر آدمی پہنچ جاتا ہے تو نیچے والوں کو آدمی بھول جاتا ہے، لیکن میرے آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے حضور بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے اللہ رب العزت اور ان دونوں کی آپس میں راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس جگہ پر جانے کے بعد بھی اپنی گنہگار امت کو نہیں بھولے۔ جب اللہ رب العزت نے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا السلام علینا، ہم گنہگاروں پر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور نیکوں پر بھی سلام ہو، نیک پرہیزگاروں کو پر بھی سلام ہو۔ یہاں پر بھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پورے دھیان اور توجہ سے اس جملے کو کہیں۔ سارے کے سارے دنیا کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سارے بزرگوں کی، سارے اللہ والوں کے سلام مل جائے، ان کی دعائیں مل جائے۔ سب کی سلام اگر چاہتے ہو تو اس جگہ پر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کو پورے دھیان اور توجہ سے پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ دنیا میں جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان تمام کی نمازوں کی وجہ سے ان تمام کا سلام ہمیں بھی پہنچے گا، ہمیں بھی ملے گا۔ تو دوستو عزیز و بزرگوں، اس کے بعد درود شریف جو ہے اس کو بھی بڑے ترجمے کے دھیان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد اخیر میں، نماز کے اخیر میں جو دعا ہے، یہ دعا ہماری نماز کا لب لباب ہے، نماز کا پورا خلاصہ ہے۔ یہاں پر آ کر کے ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ ہم نے پرانے زمانے سے ایک ہی دعا یاد کی، اللہم انی ظلمت نفسی، وہ بھی اپنی جگہ پر برابر ہے، لیکن جب جب موقع بموقع جیسا جیسا موقع ہو ایسی ایسی دعائیں حدیث اور قرآن کی دعاؤں کو نماز کی اس جگہ پر پڑھنا چاہیے۔ جیسے ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں تو ہمارے لیے زیادہ تر موضوع ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اس طریقے سے جن لوگوں کی اولاد، آج کل زیادہ تر لوگ اولاد سے پریشان ہیں، تو ان لوگوں کو ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اس طریقے سے جو دعا جس کے اعتبار سے ہے ان دعاؤں کو پڑھنا چاہیے۔ تو دوستو عزیز و بزرگوں، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو 3 تحفے عطا فرمائے، 5 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور سورہ بقرہ کی آخری آیت عطا فرمائی، اور یہ فرمایا کہ آپ کی امت میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، میں ان تمام کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو دوستو عزیز و بزرگوں، ہم سارے کے سارے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نمازوں کا خوب اہتمام کریں گے اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کے ساتھ ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنت باقی ہو